الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ کہف کی ایک آیت ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے کچھ قصے بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک میں قصے بیان کرنے کا مقصود دلچسپی لینا یا ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قصوں میں، انبیاء کرام کے قصوں میں، قوموں کے واقعات میں، قرآن میں ذکر کردہ قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ تو ان قصوں سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان میں ایک قصہ تو اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا ہے، ایک قصہ ذوالقرنین کا ہے، اسی طرح ایک قصہ دو بھائیوں کا بیان کیا گیا ہے کہ ایک بھائی ان میں بڑا مالدار تھا اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بے دین تھا، اور ایک بھائی تھا کہ وہ غریب تھا لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار تھا۔ یہ قصہ ذکر کر کے امت کو ایک سبق دیا گیا ہے، جو اس آیت کے اندر مختصر طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے یہاں یہ بدلے اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید اور آرزو لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ دنیا کا مال یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح اسی وجہ سے مال کو بیجا اڑانے اور اسراف کرنے، فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے اور اسباب کے درجے میں آدمی کو مال کی ضرورت زندگی میں پڑتی رہتی ہے۔ اس کو کمانے کا بھی حکم دیا گیا، اس کو بچانے کا بھی حکم دیا گیا، صحیح طریقے سے خرچ کرنا اور کا حکم دیا گیا، اور بیجا اڑانے سے منع فرمایا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی بتلا دیا کہ مال جو ہے وہ یقیناً اللہ کی ایک بڑی نعمت اور قدر کی چیز ہے، لیکن وہ مقصد زندگی بنانے کے قابل نہیں ہے، اور دنیا کے اندر اسباب کے حیثیت سے وہ ایک وقتی طور پر کام میں آتا ہے۔ باقی انسان چونکہ یہ دنیاوی زندگی اس کی محدود ہے، لہذا ایک محدود وقت تک کام آنے والی یہ چیز ہے، اور اصل زندگی اس کی آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہے کہ جہاں یہ مال و متاع، مال اور اولاد یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، باقی نفس مال ہونے کے اعتبار سے آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آخرت میں کیا کام آئے گا اور اللہ کے یہاں قدر کی کیا چیز ہے،
اور اللہ کے یہاں کون سے لوگ باقدر ہیں اور کون سے لوگ بے قدر ہیں، اللہ کے یہاں کون سے لوگ معزز ہیں۔ کہ اللہ کے یہاں عزت کا مدار وہ ہے جو دنیا والوں کی نظر میں ہے کہ جو جتنا بڑا مالدار اتنا صاحب عزت و وقار سمجھا جاتا ہے، اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، لوگوں کے لیے اس کے دلوں میں اتنی جگہ ہوتی ہے، اور بیچارہ ایک وہ آدمی کہ جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو، عام طور پر اس کو بے وقار بے اہمیت سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کہف کے اندر دو آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے غالباً اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ اگلے زمانے کے اندر دو بھائی تھے، یہ دو بھائی کا جو ہیں ان کا باپ 8,000 دینار چھوڑ کر انتقال کر گیا۔ اب دونوں بھائیوں نے برابر سرابر جو ہیں 4,000 بانٹ لیے۔ اب جو دنیا دار بھائی تھا، بے دین بھائی تھا، اس نے جو ہے 1,000 کے دینار کے ذریعے ایک بڑا فارم خریدا، اور دوسرا 1,000 اس میں لگا کے باغات کھیتی وغیرہ سے لہلہاتا ہوا اس کو کر دیا۔ تیسرے 1,000 دینار سے وقت کی بڑی حسین خوبصورت اور بڑے اونچے خاندان کی لڑکی سے اس نے نکاح کیا، اور دوسرے 1,000 کو اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اب پہلے بھائی کو جب پتا چلا کہ میرے بھائی نے 1,000 دینار میں ایک فارم خریدا ہے، تو اس نے، وہ چونکہ دیندار تھا، لہذا اس نے کہا 1,000 دینار راہ خدا کے اندر خرچ کر دیے، اور کہا یہ اللہ، اس 1,000 دینار کے ذریعے میں آپ سے جنت کا باغ خریدتا ہوں۔ دوسرا 1,000، اس کو پتا چلا کہ 1,000 دینار جو ہے اس نے باغ کے پھلدار ہونے میں، درخت لگانے میں خرچ کیے اور محل بنانے میں خرچ کیے، تو کہا کہ اللہ پاک میں آپ سے جنت کا باغ اور محل خریدتا ہوں، یوں کر کے خرچ کر دیا۔ اب پھر اس کے بھائی نے جو 1,000 دینار خرچ کر کے بڑی دھوم دھام سے شادی کی، تو اس نے جو ہے وہ 1,000 راہ خدا میں خرچ کر دیے، یہ کہہ کر کہ اللہ میں اس سے جنت کے حور سے نکاح کا آپ سے پیغام دے رہا ہوں، اور یوں کہہ کر راہ خدا میں 1,000 خرچ کر دیے۔ بھائی نے جو دوسرا اس نے لگا دیا وہ 1,000، تو یہ دوسرے دیندار بھائی نے کہا یا اللہ میں اس سے جنت کی نعمتیں خرید رہا ہوں۔ اب وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس میں روپیہ پیسوں کی زیادہ ضرورت پڑتی نہیں تھی، آدمی کو 2 وقت کا کھانا مل گیا، ایک پہننے کے لیے ایک جوڑ کپڑے مل گئے، بہت ہو گیا، روکھی سوکھی روٹی چلا لی۔ اب اس نے یہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور ادھر اس کا بھائی جو ہے وہ شاندار، اس نے فارم بنایا، شاندار محل اور بڑا کنبہ اور بڑی کھیتیاں، لہلہاتے باغات کو آباد کرنے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، درمیان میں نہریں، یہ سب جو ہیں وہ اس کا گویا ایک بڑی مالی پوزیشن بن گئی۔ اب یہ بیچارہ اس کا جو دیندار بھائی تھا، اس کو کچھ ضرورت پیش آئی، اس نے تو سارا راہ خدا میں اڑا دیا تھا، کچھ ضرورت پیش آئی جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے اس مالدار بھائی کے پاس گیا، اور مالدار بھائی کے پاس جا کر کہا مجھے تھوڑی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ میری مدد کرو۔ تو اس کے مالدار بھائی، بے دین بھائی نے کہا کہ دیکھو ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اور تم نے برابر سرابر مال پایا تھا، وہ مال کہاں اڑا دیا؟ کہا کہ
اس کو تو میں نے جو ہے وہ کیا ہے راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا جنت کی اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا جو کافر اور بے دین بھائی تھا اس نے کہا ارے تو کیا بے وقوفی کر رہا ہے، اور یہ جو قیامت کیا کہہ رہا ہے، قیامت کیا کہہ رہا ہے، دیکھ یہ میری سوچ دیکھ اور میرا ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھ، تو نے تو یہ سارا مال اڑا دیا آخرت کر کے، میں نے اس کے ذریعے فارم خریدا، باغات لگائے، شاندار محل اور یہ سب کچھ ہے، اور باغ کو سیراب کرنے کے لیے یہ نہریں درمیان کے اندر ہیں، وما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال نہیں میں نے اس میں اتنا سرمایہ لگایا ہے اور اس کو اس طریقے سے سجایا ہے باغ کو، اور باغ کے سیرابی اور اس کے بقا کے وہ اسباب مہیا کیے ہیں، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرے خیال میں یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کے ہمیشہ ایسا رہے گا، وما اظن الساعة قائمہ، اور تو جو کہہ رہا ہے نا قیامت میں تجھے ملے گا، آخرت میں ملے گا، میرا تو خیال نہیں قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوا بھی، تو چونکہ مجھے دنیا میں یہ سب اللہ نے دیا، کیسی لہلہاتی کھیتیاں ہیں، لہلہاتے باغات ہیں، یہ سارے ساز و سامان ہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی تو اس سے بہتر اللہ پاک مجھے دے گا۔ اس کے بھائی نے اس کو نصیحت کی اور تنبیہ کی کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کہ اس اللہ کے ساتھ تو کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، تجھے پورا بھلا چنگا آدمی بنایا، اور تو آخرت کا منکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور مجھے اپنے اوپر اپنی عقل کے اوپر اسی دنیا کو مخصوص سمجھنے کے بنا پر تو نے یہی سب کچھ اپنی عقل خرچ کی، اس کے نتیجے کے اندر تو مجھے بیوقوف کہہ رہا ہے، لیکن مجھے تو یہ امید ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے اس سے بہتر دے گا، اور تو اپنے اس باغ کے اوپر اترا رہا ہے، ارے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، اس کو بقا نہیں، یہ کب فنا ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اللہ پر ایمان لا، آخرت کو جو ہے وہ مخصوص سمجھ، لیکن وہ اپنے اسی نشے اور دولت کی مستی کے اندر تھا جس کے بنا پر دیندار بھائی کی بات کو مانا نہیں، اور پھر ہوا ایسا ہی جس کا خطرہ تھا، اس کے بھائی نے اس کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو اس پر کوئی آسمانی عذاب بھی آ جائے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے، اور ہوا بھی یہی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس کا جو بھی فلا باغ تھا اور اس کی کھیتیاں، اس کا شاندار باغ، یہ محلات، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ ایسی آفت آئی کہ راتوں رات وہ سب کا سب تباہ ہو گیا، اور وہ راستے کے اوپر آ گیا اور ہاتھ ملنے لگا، وَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ منافع تو ایک طرف، پونجی بھی جو ہے وہ کیا ہے گئی، اور ایسے موقع پر نہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ خدائی عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کے تو گمنڈ تھا کہ یہ باغ میں نے اس کے آبادی کے اتنے اسباب مہیا کیے ہیں کہ یہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا ایک حکم آیا تو پانی بھی اتنا گہرائی میں چلا گیا کہ وہ اس کو لا نہیں سکا، سارا سرمایہ بیکار، اور پھر جو کچھ بھی اس کا فلایا باغ تھا وہ غیر آباد اور ویران ہو گیا۔ ایسے اللہ پاک اس قصے کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور اس سے عبرت دلانا چاہتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق مقصود بنانے کے قابل نہیں، اور اگر مال و اولاد ہی کو اگر تم نے عزت
اور جو ہے وہ آدمی کے بلندی کا معیار سمجھ لیا ہے تو تم 100% غلطی کے اوپر ہو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، جیسے میک اپ ہوتا ہے، ایک بارش سے دھل جائے، پسینے سے دھل جائے، یہ مال و دولت جو ہے، مال اور اولاد، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بڑے جو ہیں وہ کیا ہیں، آج ہمارے زمانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ کہ جن کے جو سونے کی کنگھیوں سے اپنے بال اوڑا کرتے تھے، جن کے جوتوں کی پالش جو ہے اس کو لینے کے لیے چارٹر ہوائی جہاز جاتے تھے، جن کے ناپ کی جوتی اور پسند کی جوتی نہ ملنے کی وجہ سے چارٹر پلین اڑائے جاتے تھے، آج وہی بادشاہ سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور ایسے بادشاہوں نے مرتے وقت اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اس قابل نہیں، یقیناً مال و اولاد قدر کی چیز ہے، لیکن اس قابل نہیں اس کو مقصود بنایا جائے، اور اس قابل نہیں کہ اس کو عزت اور آدمی کی بلندی کا معیار قرار دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سے ایک صاحب گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے آدمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک معمولی سا آدمی ہے ہمارے معاشرے کا، بیچارہ غریب آدمی ہے، اور ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر وہ نکاح کے لیے کسی جگہ پیغام بھیجے تو کوئی اس کے پیغام کو قبول نہ کرے، لڑکی دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب گزرے، ایٹیکیٹی والے ہوں گے غالباً، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تو بڑے آدمی ہیں، مالدار بڑے آدمی ہیں، اگر یہ بات کہیں تو لوگ ان کی بات کو سنیں، اگر سفارش کرے کسی کو تو ان کی سفارش قبول کی جائے، اگر کسی کے یہاں پیغام دے نکاح کا تو ان کے پیغام کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسے یہ جو آدمی ہے جن کے بارے میں تم نے کہا بڑے آدمی ہے، کہ ان کی بات کو سنا جائے، پیغام کو رد نہ کیا جائے، سفارش کو قبول کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسوں سے اگر زمین بھی بھر جائے تو بھی وہ پہلا سیدھا سادہ آدمی وہ اس جیسے زمین بھرنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ اللہ کے اعمال کی اور نیکی کی قدر ہے، اللہ نے اسی کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ کے یہاں عزت کا مدار، اللہ کے یہاں معیار کی کوئی چیز ہے، اللہ کے یہاں قدر کی کوئی چیز ہے، اور آخرت کی زندگی میں کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ باقیات صالحات ہیں۔ باقیات صالحات کیا ہے؟ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقیات صالحات کو خوب جمع کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا باقیات صالحات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ باقیات صالحات ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسرین صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم دیجئے۔ مفسرین صحابہ میں ان کا شمار ہے، مفسرین صحابہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات یہ کلمات بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لیکن وہ تمام نیک اعمال جس میں یہ کلمات بھی ہے، نمازیں بھی ہے، اور آخرت کے لیے کیے جانے والے سارے نیک اعمال وہ باقیات صالحات میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔
सवाब के एतबार से भी बेहतर बदला अल्लाह के यहाँ इसका मिलेगा। अल्लाह के यहाँ जब क़यामत के दिन, आखिरत के दिन बदला मिलेगा तो वो बदला आमाल के हिसाब से मिलेगा। किसका कितना अमल है, किसने कितना कमाया, किसने कितने ज़ख़ीरा जमा किया दुनिया का, इसके हिसाब से बदला नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो माल का हिसाब देना पड़ेगा, वो बात अलग। बाकी अल्लाह के यहाँ कदरे बुलंद होगी। और दुनिया में भी अल्लाह के यहाँ बाकदर वो लोग हैं कि जो नेक आमाल करने वाले हैं। वल बाक़ियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा, बदला उसी पर मिलेगा, बदला माल के ऊपर नहीं मिलेगा, बदला दुनिया के ओहदों के ऊपर नहीं मिलेगा। दुनिया में ऊंचा मकाम पा लिया, बदला उस पर नहीं मिलेगा, बदला अमाल की वजह से मिलेगा। खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। और अगर उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं किसी चीज पर तो वो अमाल सालिहा है। दुनिया के अंदर माल और औलाद, आदमी को उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन बहुत सी मर्तबा उम्मीदें जो रखी जाती हैं वो हासिल नहीं होती। बहुत सी मर्तबा औलाद से उम्मीदें जो होती है आदमी से, वो औलाद से वो उम्मीदें बर नहीं आती। माल से उम्मीदें होती हैं कि इस माल के लिए मेरे पास लाख रुपए हैं, करोड़ रुपए हैं, इतने करोड़ जो हैं वो क्या हैं। लेकिन और आदमी दुनिया के अंदर उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए होता है, ये माल मुझे ये काम आएगा, इस वक्त काम आएगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन बहुत सी मर्तबा आदमी करोड़ नहीं, हजार करोड़ छोड़ के जाता है, एक एक्सीडेंट का झटका उसकी सारी मिल्कियत को यहीं रख देता है। उस दिन पता चलता है कि 1000 करोड़ का मालिक मैं नहीं, वो मेरे पीछे वाले थे। उससे उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती, उम्मीदें वाबस्ता होती है नेक अमाल से। और ये नेक अमाल पर जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी क़यामत के दिन। और अल्लाह के यहाँ कदरे इंसानों की अमाल की बिना के ऊपर है। इसी सूरह कहफ के अंदर एक वाक़या जो हज़रत मूसा और खज़ीर का है, उसमें जो हज़रत मूसा और खज़ीर के सफ़र का जिक्र है। हज़रत मूसा और हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम दोनों एक जगह से गुजर रहे हैं। वहाँ देखा एक बस्ती से गुजरे, वहां बस्ती के अंदर, अब वो पुराने जमाने का, पुराना जमाना था, कोई होटल वगैरह का इंतजाम तो होता नहीं था। अब बस्ती वालों के ऊपर जरूरी है कि अगर बाहर का कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमानी करे। लेकिन बस्ती वाले जो हैं ऐसे बेमुरुवत थे कि उनकी मेहमानी नहीं की, बल्कि दोनों ने मांगा भी कुछ हमारी मदद करो, खाने पीने की कोई चीज हमारे लिए मुहैया करो। इनकार कर दिया बस्ती वालों ने। खैर, तो बड़े बेमुरुवत निकले, इंसानियत नाम की गोया उनमें कोई चीज थी नहीं। अब उसी में हुआ ये, उसी बस्ती के अंदर एक दीवार जो है वो टेढ़ी हो गई थी। हजरत खज़ीर चूंकि अल्लाह के वली थे, अपनी करामत के जरिए हाथ ऐसे लगाया, दीवार सीधी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग बेमुरुवत हैं, बद अखलाक हैं। बद अखलाकों के साथ अखलाक का अगर मामला किया जाएगा, हुस्न अखलाक का, तो उनकी बद अखलाकी में और इजाफा होगा। अरे चलो सीधी तो कर दी, लेकिन कम से कम कुछ उजरत ले लेते, उनसे मेहनताना ले लेते। तो हजरत खज़ीर ने कहा असल में बात यह है कि ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, जो भी उमूर इसमें पेश आए वो सब अल्लाह के हुक्म से उन्होंने किए थे। कहा कि इसकी वजह यह थी कि ये जो दीवार जो थी ना वो टेढ़ी हो गई थी, गिरने के करीब थी। अगर मैं सीधा ना करता गिर जाती। और ये दीवार 2 यतीमों की थी जो इस शहर के अंदर रहते हैं। अब अगर अभी ये गिर जाती, इनके इस दीवार के नीचे खजाना इनका मूरिस छोड़ के गया है। अब ये दोनों छोटे थे बच्चे, अगर अभी ये खजाना जाहिर हो जाता तो वो अपने खजाने की हिफाजत नहीं कर सकते थे और जो है वो गोया बेचारे महरूम हो जाते। तो फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक। आपके रब ने चाहा
کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے، پھر اس کے بعد اچھے خاصے بڑے سمجھدار ہو جائے تو پھر کوئی فسلا کے نہیں لے سکتا، اس لیے ابھی اس کو خزانے کو محفوظ رکھا۔ وہاں پر لکھا اسی قرآن کریم کی آیت میں، اس واقعے میں اس جگہ پر ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ان کا باپ نہیں، ساتویں پشت میں ان کا جد امجد وہ نیک تھا، تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کے یہاں یہ اس کی یہ قدر ہے کہ اس کی پیڑیوں کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ یہ اللہ کے یہاں نیک اعمال کی قدر ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ عرب میں طلاق اتنی مصیبت سمجھی نہیں جاتی تھی اور آج بھی نہیں سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں دو دو تین تین چار چار نکاح کرنے کا رواج ہے، اور مطلقہ سے بھی بلا تکلف جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی غلطی کے اوپر طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو یہ حکم دیا لا تطلقها، ان کو طلاق مت دیجئے، فإنها لصوامة وقوامة، اس لیے کہ یہ بڑی روزے دار اور بڑی نمازی ہے۔ یہ نمازی اور روزے دار ہونے کی اللہ کے یہاں قدر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ نیک اعمال کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پر